الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بلى هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا دن اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدے کی ایفا کا دن ہے. آج کا دن ناظرین اسلام کی ناموس کی حفاظت کا دن ہے. آج کا دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا دن ہے کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مروں. میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو آج تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا دن ہے. آج کا دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کی حفاظت کا دن ہے. یاد ہے نا آپ کو موقع، یاد ہے وہ موقع کہ جب مکے میں
مکے کی گلیوں کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کیا گیا تھا. اور یاد ہے نا وہ موقع جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر اوجڑی ڈالی گئی تھی, اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مسا رہے تھے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں. یعنی آج کا دن ناظرین قدرت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرشتوں کو مکمل طور پر ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے, کیونکہ آج یہ بتلا دیا گیا ہے پوری کائنات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس دراصل وہ ریڈ زون ہے جس میں کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں مل سکتی. آج اس امت کے فرعون ابو جہل کے واصل جہنم ہونے کا دن ہے. آج کافروں کے نیست و نابود ہونے کا دن ہے صاحب. آج کے دن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ میں والدہ وولدہ والناس اجمعین کا عملی مظاہرہ کرنے کا دن ہے کہ چشم فلک ورت حیرت میں مبتلا ہے کہ کہیں صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عبداللہ کو, تو کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا, تو کہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زرارہ بن عمیر قیدی بنا کر لائے گئے. اور اس طرح کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کر کے, اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے غیرت ایمانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثل و بے مثال مظاہرہ کیا. کہ ایک طرف اب ذرا تصور کیجئے صاحب, آج تو ہمارے اصل میں قدم ڈگمگاتے ہیں نا, ہم ایکچولی پلپلے ہو گئے. میں عموماً ایک جملہ استعمال کرتا ہوں, یہ جو وہ کانپے ٹانگتی ہے نا, آج ہماری کانپے ٹانگنے لگ گئی ہیں. ہم اگر مگر بٹ کے چکر میں الجھ کر رہ گئے ہیں صاحب. یہ طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, اسٹرینتھ نہیں ہے, 57 ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں, عجیب مسائل کا شکار ہیں, مقروض ہیں, دبے ہوئے ہیں, غلام ہیں. وہاں معاملہ کچھ اور تھا صاحب. وہاں معاملہ یہ تھا کہ 1000 قریشی سرداروں, پہلوانوں اور نامور بہادروں کا لشکر تھا جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, پورے اسلحے کے ساتھ عیاشیوں کے سامان کو لے کے موجود تھے. اور یہاں کیا تھا؟ یہاں صرف 313 محمدی پروانے تھے, 313 محمدی دیوانے تھے, مگر ایمان کی معراج پر اور توکل کی عالی شان منزل پر فائز تھے, جن کی کیفیت یہ تھی صاحب کہ ان کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے تھے. ذرا تصور کیجئے, بدر کا میدان ہے, بدر بپا ہونے جا رہی, حق اور باطل کا پہلا مارکا ہے. 60 زریں, 80 اونٹ ہیں, ٹوٹی ہوئی کمانیں, شکستہ تیر ہیں, چند پرانی تلواریں ہیں, اکثر کے پاس تو پھٹے پرانے لباس ہیں صاحب, مگر ایمانی طاقت کی ڈھال لیے, اللہ پر توکل کی تلوار تھامے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی کمان سے دشمنوں پر وہ نشانے لگایا کرتے تھے. کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زریں, 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں, نہ تیغ و تلوار, نہ تیغ و تیر پہ تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. اور پھر میدان بدر ناظرین ان مبارک آنسوؤں پر آج بھی گواہ ہے کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک بلند ہوئے اور کنجی کی زبان مبارک سے یہ دعا محب کی بارگاہ میں گئی کہ آئے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر. یا اللہ, اگر تیری مرضی یہی ہے کہ کافر غالب ہو تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا. بس یہ جملے ادا ہونے تھے صاحب کہ اوپر آسمانوں سے یعنی آسمان والوں سے نہ رہا گیا, اور جبرائیل امین علیہ السلام جو ہیں زرد امامہ پہنے 1000, 3000 اور 5000 فرشتوں کا لشکر لیے فوج در فوج میدان بدر میں اترنے لگے کہ کائنات کے سپریم کمانڈر مشاورت کر رہے ہیں. تو وہاں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق پکار اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ, اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سمندر میں کود بھی جانا پڑا تو کود جائیں گے, کہ ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق یعنی اس وقت جو ہے وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح باہر آیا, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے سمندر میں ڈوب کر آپ پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کے حضور وہ بات نہ کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی, آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جائیں اور قوم جبارین سے لڑیں, بلکہ ہم تو آپ کے دائیں سے, آپ کے بائیں سے, آپ کے آگے سے, آپ کے پیچھے سے, ہر جانب سے ہم دشمن سے لڑیں گے. کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ناظرین کرام, کیا حسین منظر ہوگا صاحب کہ ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے ہیں, تو دوسری طرف سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے علمدار بنے ہوئے ہیں. کہ غزوہ بدر بنیادی طور پر عشق و مستی کی وہ داستان ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت و بہادری اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت نظر آتی ہے, کہ وہیں حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان
حضرت عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کم سن صحابہ کا جذبہ شوق شہادت بھی نظر آتا ہے کہ آج کے دن بنیادی طور پر بیداد بدر یہ پکار کے کہتا ہے کہ اگر دیکھنا ہے توکل کی داستان تو آؤ بدریوں کو دیکھو، عشق کی داستان دیکھنی ہے تو آ کر بدریوں کو دیکھو، دیکھو کیسے کس انداز سے 313 تھے، وہ اس بات پر یقین نہ رکھتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس بات پر کامل یقین رکھتے تھے کہ ہاں ہمارے پاس سب کچھ ہے، کہ ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور سرکار کے عشق کا جامہ پہن کر ہم میدان کے اندر اترے ہیں۔ یاد رکھیے گا صاحب، مسجد اقصیٰ بنیادی طور پہ جو ہے نا آج بدر والوں سے سوال کر رہی ہے کہ جن کے لیے آپ نے قربانیاں دی تھیں، جن کے لیے آپ نے شہادتوں کے جام نوش کیے تھے، جن کے لیے آپ نے اپنے سروں کو کٹایا تھا، جن کے لیے آپ نے حق اور باطل کا پہلا مال کر لڑا تھا، وہ امت آج ہمیں فراموش کر بیٹھی ہے، فراموش کر بیٹھی ہے۔ خدا کی قسم مسجد اقصیٰ آج ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے کہ تف ہے مسلمانوں کے اوپر، تف ہے۔ ایک اسٹیٹمنٹ ابھی تک پاکستان سے ایک اسٹیٹمنٹ مضبوط انداز سے نہیں گئی ہے صاحب، جو جانی چاہیے۔ اور ہم بات کرتے ہیں کس پہ؟ غزوہ بدر پہ۔ ارے بدریوں کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، میرے دل کے بہت قریب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے۔ میرے بائیں جانب بھی ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں، معروف علمی اور روحانی شخصیت ہیں، یہ پروگرام انہی کی سرپرستی میں چلتا ہے، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب تشریف فرمائیں۔ میرے بائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام نعت گو شاعر، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے پروگرام صبح نور میں جو کلام پڑھے جاتے ہیں وہ انہی کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا خوبصورت خانوادہ صاحب اور کیا علمی خانوادہ، جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہے، آپ بھی یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ DIG پنجاب پولیس ہیں اور بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی جاب سے بڑے سنسیئر، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کا درد، لوگوں کا غم، لوگوں کی تکلیف بھی اپنے سینے میں لیے گھومتے ہیں اور پریکٹیکلی ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میں آگے جا کے ان کا مزید تعارف کرواتا ہوں۔ جناب محبوب اسلم للہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے دائیں جانب بھی ان کی زوجہ محترمہ، آپ بنیادی طور پہ مرحوم میجر ریٹائرڈ رشید وڑائچ صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور اس وقت آپ چیئرپرسن ہیں المرا فاؤنڈیشن کی۔ المرا فاؤنڈیشن کی بنیاد آپ کے والد گرامی نے رکھی، اور کئی ایک شعبوں کے اندر آپ اس وقت خلق خدا کی خدمت کر رہی ہیں اور بہت تندہی کے ساتھ کر رہی ہیں۔ ان سے آج گفتگو ہوگی اور پوچھیں گے صاحب کہ کس انداز سے یہ کام کر رہے ہیں۔ محترمہ صوفیہ وڑائچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شناخہ، بہت سینئر شناخہ الحاج اختر حسین قریشی صاحب موجود ہیں، اور میرے دائیں جانب بھی کچن آپ کو پتہ ہے صاحب کہ آپ کو روز زبردست کھانے بنا کے جو ہے وہ بتلاتی ہیں، اور کیا کمال جو آپ کو ٹپس دیتی ہیں، محترمہ منیرہ کرن صاحبہ موجود ہے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ تو بلا توقف جی، لیڈی فرسٹ، کچن فرسٹ، آئیے شروع کیجیے۔ آج کی جو ریسپی ہیں وہ ہے بٹر چکن، ساتھ میں بنا رہی ہوں سیلڈ کے ساتھ سینڈوچز، چکن سیلڈ سینڈوچ، اور ساتھ میں بنا رہی ہوں ایک ڈرنک جو ہوگی ڈیٹ اور سینمن کے فلیور کے ساتھ، جس میں نے بادام کی تھوڑی پیسٹ بھی ایڈ کیا، جو بڑا اچھا اس کا فلیورس آئے گا۔ اور ساتھ میں اس کے بنا رہی ہوں جو یہ بنیں گی تینوں چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دہی، ہم میٹھی چٹنی ساتھ بنانی ہے۔ تو میری کوشش ہے جنید بھائی کہ میں وہ چیزیں لے کے آؤں جو ہر گھر میں چیزیں اویلیبل ہوں، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے ایک مین انگریڈینٹ سے آپ نے اس چیز کو کیسے بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی بٹر چکن کے لیے، بٹر چکن آپ بون لیس لے لیں، ود بون بھی لے سکیں۔ اس کی جو مین انگریڈینٹ بتا دوں آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے۔ آپ نے اس کو بٹر میں بنانا ہے، اور سیکنڈلی اس میں ٹمیٹو پیوری کی پیسٹ جائے گی، کیونکہ یہ اس کا مین انگریڈینٹ جس میں آپ کو تھوڑا سا کھٹا پنا جو ہوگا وہ اس سے جائے گا، اور اس کا فلیورس آئے گا۔ اور جو سیکنڈ جو ہماری ڈرنک کی ریسیپی وہ بھی بتا دوں، اس کی ٹپ کیا ہے کہ کھجوروں کو اوور نائٹ بھگو کے رکھنا ہے، سینمن پاؤڈر میں اس کو میں نے پکایا ہے، وہ اس کا میں نے علیحدہ سے پیسٹ نکال کے رکھی ہوئی ہے، اور جو باداموں کا پیسٹ تھی وہ نکال کے اس پہ بھی میں نے سینمن کا فلیور دیا ہے۔ سینمن پاؤڈر کہاں یوز کر رہی ہیں آپ؟ یہ ڈرنک کے اندر۔ ڈرنک کیا بنا رہی ہیں؟ جو ڈرنک بنا رہی ہوں کھجور کے ساتھ، اس میں جائے گا، اس میں اسمودی سی بنے گی یوگرٹ کے ساتھ، جس میں کھجور ہوگی، سینمن کا فلیور ہوگا، اور بادام کی پیسٹ ہوگی۔ اور پانی کے ساتھ ہے وہ؟ پانی نہیں، ملک کے ساتھ۔ ملک کے ساتھ؟ اچھا، ملک میں یہ پاؤڈر یوز کر رہی ہوں؟
ملک یوز کر رہی ہوں. اچھا 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 ٹھیک ٹھیک بالکل. اور تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ افطاری میں ذرا ہوتا ہے کہ آپ کوئی سی چیز بنائیں, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ فروٹس کے پلیٹرز نہیں بنا رہے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی فروٹ یا کوئی نہ کوئی چیز ملک میں ایڈ کر کے آپ وہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں, وہ بھی ساتھ پی سکتے ہیں. اور جو دہی بڑے بن رہے ہیں میٹھے, اس کے لیے میں نے اس کا بنایا ماوا سا بنا کے رکھا ہوا ہے, ابھی اس کو بناؤں گی یہیں پہ. اور اس کے ساتھ جو میٹھی چٹنی ہے املی کی, جیسے کہ میں ہمیشہ اس کو خود بناتی ہوں, وہ میٹھی چٹنی ہے ساتھ, وہ اس کی گارنش ہوگی. اور میٹھے کھٹے سے دہی بڑے ہوں گے, آپ اس میں پکوڑیاں بھی اس کی بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ویسے آلو بخارے کی چٹنی بڑی اچھی لگتی ہے. ہاں وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے, وہ بھی میں کس دن یہاں بنانا بتاؤں گی, کیونکہ یہ ساری بڑی ایزی کوئک ریسیپیز ہیں. لیکن ہم تھوڑا سا نام سنتے ہیں اور تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوگی, لیکن میں اس کو ایزی میں بنانا سکھاؤں گی کہ آپ اس کو کیسے کیسے بنا سینڈوچز. اب تو ڈیجیٹلائز دور ہے, ایزی چیزیں بتائیں, آسان چیزیں لوگوں کو بتائیں. کوشش ہوتی ہے کہ مین انگریڈینٹ پتہ کہ جیسے ہر چیز آپ ریسیپی بناتے ہیں اس کا ایک میں بتا رہا ہوں آپ کو, کچھ عرصے کے بعد آپ کی جگہ جو ہے نا وہ اپنا, اب تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو, نیوز کاسٹر جو ہے انڈیا نے جو باقاعدہ بٹھا دی ہے, اس نے آپ کے یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. میں بات کر رہا ہوں مطلب ایک آرٹیفیشل خاتون سے, بتا رہی ہوں سارے یہ کر لیں یوں کر لیں یوں, ایسا ویسے ہو سکتا ہے. صوفیہ صاحبہ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ہے نا, ہو سکتا ہے نا. اچھا جی, بہت شکریہ. آپ اپنے کام کو جاری و ساری رکھیے. آغاز کرتے ہیں. آئیے ذرا مفتی صاحب, سب سے پہلے غزوہ بدر. قرآن بڑا جا بجا اور کیا کمال انداز میں غزوہ بدر کو جو ہمارے سامنے پینٹ کرتا ہے. آغاز وہیں سے کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ بدر کو قرآن مجید نے سورہ انفال میں یوم الفرقان کہا ہے. فرقان, حق اور باطل کے امتیاز کا دن. اور سورہ انفال میں اور پھر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 123 سے مسلسل آیات ہیں جو غزوہ بدر کے مختلف احوال اور غزوہ بدر کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے مدد فرمائی ملائکہ کے ذریعے, اس سب کا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی ہے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, حالانکہ تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے. یعنی تعداد بھی قلیل ہے, جو جنگی ہتھیار اور ساز و سامان ہے اس کی بھی شدید قلت ہے, لیکن اس کے باوجود 313 نے 1000 پر غلبہ پایا, فتح پائی, اور اسلامی ریاست کو چھیننے آنے والوں کو بھاگنا پڑا, اور مسلمانوں کا وطن ریاست مدینہ محفوظ رہا. تو یہ سب کیسے ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے مدد فرمائی ہے. اور پھر اگلی آیات میں فرمایا کہ 3000 ملائکہ اتارے. اور اگر تم صبر رکھو اور تمہارے پائے استقلال میں جنبش نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد بڑھا کر 5000 کر دے گا اور تم فتح پاؤ گے. قرآن اصل یہ بتا رہا ہے کہ اصل مسلمانوں کی فتح کا دار و مدار اللہ ہے. نمبر 2, اگر تمہارا استقامت اور استقلال کے ساتھ جد و جہد کرنا ثابت رہا تو پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ کو اتار کر تمہیں فتح دلوائے گا. واہ کیا کہنے ہیں نظامی صاحب, سلسلے کو یہیں سے جوڑیے اور ذرا یہ جو بدر کا پس منظر ہے وہ لوگوں کو بتائیے. بدر بپا کیوں ہوئی, کیا سازشیں تھیں, کیا اسٹرینتھ تھی, اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں, لیکن ایک بیک گراؤنڈ ایکچولی بتائیے. جی, ایک تو یہ ہے کہ مجھے مفتی صاحب کی بات سے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا تھا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو جب ہجرت کا واقعہ ہو گیا, تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ, تو کفار مکہ کو یہ احساس ہوا کہ ان کا بدترین دشمن جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. بالکل ایسا. اور جتنا غیر معمولی ان کا استقبال ہوا مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آپ کی سیادت کو اور قیادت کو جس کھلے دل سے سارے قبائل مدینہ نے قبول فرما لیا, اس سے انہیں احساس ہوا کہ اب یہ ایسی قوت بن رہی ہے جو ہم سے بہت بالا تر ہو جائے. بالکل ایسا. تو انہوں نے ہر طرح کی سازشیں شروع کی, حتیٰ کہ حلیف تھے مدینہ والے ان کے, تو یہاں کے لوگ اگر وہاں جاتے تھے حرم میں مکہ میں اور طواف کرتے تھے تو وہ قریش ان کو اہانت کرتے تھے, ناپسندیدہ باتیں کرتے تھے, اور اس طاق میں رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچائیں. درست. چنانچہ ہمیں یہاں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اسلام نے کبھی پہل نہیں کی ہے جنگ میں. بالکل ایسا. یہ جو اسلاموفوبیا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے,
بالکل کانسیپٹ عجیب و غریب ہے. بالکل صحیح. اسلام کا آغاز ہوا ہے اپنے دفاع سے. بالکل صحیح. غزوہ بدر اپنا دفاعی نظام. واہ واہ, ہم ڈیفینسو تھے, ڈیفینسو نہیں تھے, اوفینسو نہیں تھے. اور مجھے یہیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ پورے عالم اسلام کاش 17 رمضان المبارک کو عالم اسلام کا یوم دفاع قرار دے. واہ واہ واہ, جتنے اسلامی ملک ہیں. کیا اچھا جملہ ہے, کیا اچھا جملہ ہے. کیونکہ جو یوم فرقان کہا گیا اس کو, تو ایک تو یہ حق اور باطل میں امتیاز ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو فرقان فرمایا ہے, یہ دفاع قرآن بھی ہے یہ. واہ واہ. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ امت مٹ گئی, یہ چند مٹھی بھر لوگ آج نہ ہوئے, تو تمہیں پوجنے والا یہاں کوئی نہیں ہوگا, بالکل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی یہ یوم دفاع دین بھی ہے, یوم دفاع قرآن بھی ہے, یوم دفاع ناموس رسالت بھی ہے, یوم دفاع ناموس صحابہ بھی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ سارے اس میں رنگ موجود ہیں. تو چھوٹے موٹے جو جنگی مشقیں ہوتی تھیں وہ جاری رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہوتا تھا, آپ کو اطلاعات بھی ملتی تھیں اللہ کی طرف سے بھی, لوگوں کی طرف سے بھی, کہ ریشہ دوانیاں بہت بڑھ رہی ہیں, اور وہ آدمی ہی کیا جو اپنے تحفظ کا پورا انتظام نہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ پہرے ہوتے تھے مدینہ منورہ میں, اور گردش کرتے تھے لوگ دیکھنے کے لیے, اور یہ طے پا گیا تھا مدینہ کے جو اوس اور خزرج قبائل تھے کہ جو یہ لوگ کفار مکہ ہمارے ساتھ مکہ میں کرتے ہیں, حرم میں کرتے ہیں, ان کا تجارتی رستہ ہے جو ان کی شاہراہ ہے شام کی طرف. جی بالکل ایسا ہے. تو ہم اس کو کٹ کریں گے, ہم اس کو روکیں گے. یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی. بالکل ٹھیک. اور اٹ واز کوائٹ رائٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو چنانچہ اس سلسلے میں یہ ہوا, اور آگے پھر ہم اس پر مزید بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ بہت یعنی بہت غیر معمولی استقامت کے ساتھ یہ بنیاد رکھی گئی, اور تائید الہی نے قدم قدم پر اس کی نصرت کا اعلان کیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بڑا یہ تو ایسا مارکا ہے صاحب, یہ بنیادی طور پہ اگر میں تو ایک جملہ ادا کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی شکلوں کو, اپنی صورتوں کو, مکر و فریب سے جو بھرپور صورتیں ہماری کہ دیکھنے کو کچھ, دکھانے کو کچھ, اگر ہم صحیح معنوں میں صرف بدر کے آئینے میں دیکھیں نا, تو خدا کی قسم ہم پگھل کر رہ جائیں. بدر کیا اور ہم کہاں پر کھڑے ہوئے. لیکن اگر اجازت دیں تو میں ذرا محبوب صاحب کی طرف, چونکہ آج ہمارے مہمان ہیں, تو خاص طور پہ ان سے یہ جو ان کا اپنا ایک لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے, ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے حضور کہ ڈی آئی جی پنجاب پولیس, یہ جو آپ کا شعبہ ہے ظاہر ہے ایک عوام سے ڈائریکٹ انٹریکشن کا, عوام کی خدمت کا, تو کیا کس طرح سے آپ اس کو, مطلب اس کرسی کو کس طرح سے سرو کرتے ہیں؟ دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ, جتنا آپ پولیس کے محکمے رہ کے آپ عوام کو سکون یا تحفظ یا انصاف دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے امیجیٹ ریلیف جو ہے وہ پولیس نہیں دینا ہے آپ کو. ایسا ہی مطلب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں, ہمارا عدالتی نظام آپ کے سامنے ہے, بہت لنگر آن کرتا ہے. تو اگر آپ کسی شخص کو مظلوم ہے اور اس کو آپ امیجیٹ ریلیف دے دیں, تو میرا خیال ہے کہ پولیس سے بہتر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے نہیں. گڈ. اور ویری انفارچونیٹلی اس کو پاورز کو سم ٹائمز مس بھی یوز بھی کیا جاتا ہے. معاشرہ ہمارا اس قسم کا ہے, لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن ایز اے ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا امیجیٹ ریلیف پولیس آفیسر دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اچھا, یہ تو بالکل طے ہو گیا نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنا امیجیٹ ریلیف جو ہے پولیس آفیسر دے سکتا ہے. لیکن جو پرسیپشن ہے, ڈو یو تھنک وہ پرسیپشن مطلب اپ ٹو دا مارک ہے پولیس کا جیسے ہونا چاہیے؟ ورنہ کیونکہ نارملی لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ صاحب پتہ ہے وہاں جائیں گے مصیبت ایک نئی گلے پڑ جائے گی. دیکھیں انفارچونیٹلی جو امپریشن ہے پولیس کا وہ خراب ہے. آئی ایڈمٹ, میں اس میں یہ نہیں ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن آپ ساتھ یہ دیکھیں کہ موٹر وے پولیس بھی ہے آپ کی. جی جی. اس کی لوگ بد تعریفی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں. وجہ ہے کہ ڈلیور کیا آپ نے ان کو بیسک فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, ان کو بیسک ان کی ریکوائرمنٹس پوری ہیں. جب آپ نے ایک ایس ایچ او کو کام 10,000 بتانے ہیں اور پیٹرول کے پیسے اس سے آپ نے نہیں دینے, تو وہ پاورز کو مس یوز کرے گا. یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو فیسلٹیز نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے رشوت, کرپشن, وہ دھندا جو ہے خاص طور پہ تھانے کے اندر, اس کی کھولنے کی وجوہات یہ ہیں. بیسک دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی سخت ہونی چاہیے, اور آپ بیسک نیڈز پوری کریں, اس کے بعد پھر آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں. اوکے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا بھی پیٹرولنگ کر رہا ہے, وہ جو مردے کو بھی اگر دفنا رہا ہے اپنے پیسوں سے تھانا, تو وہ مطلب جب عوام کی جیب سے نکالے گا وہ ڈیفینیٹلی. جب اس کے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے تو وہ پھر مس یوز, مطلب آفٹر آل عوام ہی پہ سہیں گے, اس کا مطلب یہ ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن ایز اے ڈپارٹمنٹ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ڈپارٹمنٹ کو بیسک فیسلٹیز آپ دیں اور پھر اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی. اچھا, یہ کیسی عجیب سی بات ہے ویسے, یہ سمجھ لیں کہ بالکل انتہائی اپنائیت میں سوال کر رہا ہوں کہ وہ آئی ایم ایف کا قرضہ ہے,
تو ایلیٹ کلاس اس سے ماورا ہے, ورلڈ بینک کا قرضہ ایلیٹ کلاس اس سے ماورا ہے, فلاں کا قرضہ ایلیٹ کلاس اس سے ماورا ہے, آپ کی رولنگ کلاس اس سے ماورا ہے, رولنگ ایلیٹ اس سے ماورا ہے, جو کچھ آئے گا وہ جائے گا عوام کے اوپر. اسی طرح سے جتنا بھی تھانوں کا کرپشن ہے, جتنی بھی 2 نمبر یہ ہے, وہ ساری وہ بھی عوام کو ہی دینی ہے. یعنی ہر جگہ عوام ہی ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ سسٹم کی بات کریں نا, اوور آل سسٹم آپ کا کولیپس کر چکا ہے ایز اے سوسائٹی. دیکھیں نا, آپ کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو پرفارم کر رہا ہے, کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیں. اور دیکھیں پولیس والا آپ کو چونکہ پبلک میں نظر آتا ہے, آپ دیکھیں میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی, جتنی کرپشن ان ڈپارٹمنٹس میں ہے, کسٹم انکم ٹیکس میں, اس کا تو 5% بھی پولیس میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بزنس مین جا کے نہیں, جسٹیفائڈ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ پولیس کا چونکہ عوام کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ہے نظر. اب دیکھیں نا, وابڈا کے خلاف آپ نے ہنگامہ کر دیا کہ جی بل زیادہ آ گیا, مال روڈ لوگوں نے بلاک کر دی وابڈا کے خلاف, اس کو کنٹرول کرنا پولیس نے, تو پولیس والے تو بدنام ہوں گے نا. ہاں وہ ظاہر ہے, تھانے کا دیکھیں علاقے کا ایس ایچ او جو ہے وہ ڈیڈی ہوتا ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. اور آدمی ڈیڈی کے پاس جاتا ہے. آپ کو جو آپ نے کرپشن کی بات کی نا, باقی ڈپارٹمنٹس میں پولیس کی نسبت بہت زیادہ کرپشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انکم ٹیکس آفیسر کو جا کے ایک بزنس مین 5 کروڑ روپے دیتا ہے اور اپنا 10 کروڑ روپے ٹیکس بچا لیتا ہے. تھانے کی کرپشن تو بہت کم ہے, اس سے تھانے میں تو اس لیول کی کرپشن ہے ہی نہیں. تو لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن کرپشن ہے, آئی ایڈمٹ بالکل ہے کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں. میں کوئی ساؤتھ افریقہ میں تو نہیں رہ رہا نا, میں اس معاشرے کا حصہ ہوں. بالکل ہے, کرپشن ہے, میں مان رہا ہوں. لیکن میں ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی تب ہونی چاہیے جب آپ ان کو بیسک ریکوائرمنٹس. اچھا کیسا دور آ گیا, آپ یہ دیکھیں کیسا دور آ گیا. مطلب مجھے تو حیرت ہوتی ہے, آپ یقین مانیں کہ جن لوگوں کو محافظ ہونا چاہیے تھا, آج اگر وہ ڈورز وہ تھانے جو ہیں وہ کرپشن کی آماجگاہ بن جائیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا انسان کے پاس. میں کہہ رہا ہوں جی بالکل پولیس آپ کی محافظ ہے, پولیس کا کام ہے اب لوگوں کو تحفظ دے, لیکن آپ اس وقت اکاؤنٹیبل کریں جب آپ ان کو بیسک نہیں. دیکھیں آپ پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کر لیں, پولیس کو کون مس یوز کرتا ہے, پولیس کو کسی. اب اس سوال کو میں تشنا چھوڑوں گا, اب ذرا یہاں قطع کلام, اب اس پہ بات کریں گے اگلی مرتبہ, کیونکہ ذرا وقت اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے ان سے تھوڑے سے سوالات کر لیتے, لیکن یہ سوال اب اس پہ کنٹینیو کریں گے. پولیس مس یوز ہوتی کیوں ہے, اس پہ کریں گے. اچھا صوفیہ صاحب آپ ذرا یہ بتائیے, المرا فاؤنڈیشن میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آپ کے والد گرامی نے اس کی بنیاد رکھی 1995 میں جی. میجر ریٹائرڈ رشید وڑائچ صاحب مرحوم, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو کیا ویژن لے کے چلے, کیا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ذرا بتائیں لوگوں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والد صاحب کو یہی کہتے سنا کہ رزق تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور میں نے ہمیشہ اپنے گھر میں جب سے ہوش سنبھالا میں یہی دیکھتی تھی کہ روز صبح تہجد کے بعد میرے والد صاحب خود کچن میں جا کے لنگر تیار کرتے تھے کوک کے ساتھ مل کے. اور چوبرجی میں جو مزدور سو رہے ہوتے ہیں باہر فٹ پاتھ پہ, اور اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشن پہ جو مسافر خانے میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں, ان میں جا کے تقسیم کیا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد. یہ روٹین سال ہر سال میں دیکھتی رہی, ہمارے گھر سے اسی طرح سے لنگر جایا کرتا تھا. اس کے علاوہ جو بھی ضرورت مند ہوتا تھا دروازے پہ آتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. یعنی یہ آپ کی سٹارٹنگ تھی آپ کے والد؟ یہ میرا بچپن تھا جو میں نے اس طریقے سے ہر چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا, اور جو آہستہ آہستہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ چیزیں میری تربیت کا حصہ بنتی ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ 1995 سے پہلے کی آپ بات کر رہی ہیں؟ 1995 سے تو یہ ریگولر بیسس سے وہ چیزیں ہیں جو مجھے یاد ہیں کہ ہو رہی ہیں, میرے ہوش میں ہیں. اس سے پہلے بھی آن اینڈ آف یہ نیکی کے کام اور یہ لوگوں کو مدد کرنا, کھانا کھلانا, یہ سب کچھ اس سے پہلے سے جاری تھا. یعنی وہ فوج کو بھی سرو کر رہے تھے, اور وہ جو آرمی سے انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی. اچھا ریٹائرمنٹ لے لیا تھا انہوں نے, لیکن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو ہے وہ انسانی مطلب ہمدردی کا ایک خاص جذبہ ان کے دل کے اندر. اچھا اور بتائیے ذرا اس کے بارے میں. اور اس کے بعد ان کی 2009 میں ڈیتھ ہو گئی میرے والد صاحب کی, اور میں کیونکہ ان کی اکلوتی اولاد ہوں, تو جب ان کی ڈیتھ پہ لوگ آئے تو بہت سے لوگوں نے ہمیں بہت سی باتیں بتائیں کہ وہ کیا کیا ان کے لیے کر رہے تھے. تو اس وقت ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے ان کے کام کو ختم نہیں ہونے دینا, ہم نے اس کو ان کی لیگیسی کو کیری کرنا ہے. کیونکہ اتنی ساری بھلائی کے کام تھے, اتنی ساری فیملیز تھی جن کو وہ سپورٹ کر رہے تھے, اتنے سارے انڈیویجولس تھے جن کا وہ انڈیویجولی لک آفٹر کر رہے تھے, کسی کو اسٹائپنڈ, کسی کو راشن, کسی کو مورل سپورٹ. تو ہمیں لگا کہ ہمیں ان کے جانے کے بعد وہ سب چیزوں کو کیری کرنا ہے, کنٹینیو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس میں ذرا مجھے موقع دیجیے, قطع کلام کی معذرت, لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور ظاہر یہ انٹرسٹنگ اس اعتبار سے ناظرین کہ یہ جو والدین کی پازیٹیو لیگیسی ہوتی ہے نا, اس کو اگر اولاد ٹو کرے, مطلب بات وہی ہے, آپ کا جو پہلا مرشد ہوتا ہے آپ کا باپ ہوتا ہے, جس کی انگلی پکڑ کے آپ چلتے ہیں نا.
اگر وہی باتیں وہ رائٹ ڈائریکشن پہ ہے تو آپ کا مرشد پھر آپ کو رائٹ ڈائریکشن پہ ڈال دیتا ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں, مزہ آئے گا اس میں بات کرنے میں اور مزید. خوش آمدید خواتین و حضرات. اور آپ جانتے ہیں کہ رحمت رمضان کی براہ راست شریعت میں جب بھی کوئی ایسا دن آتا ہے کہ جو ہماری ماؤں سے منسوب ہو, یعنی امت کی ماؤں سے منسوب ہو, صحابہ کرام سے منسوب ہو, اہل بیت سے منسوب ہو, تو ہم افطار میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک ممتاز شاعر کو بلوا کے پھر ان سے گزارش کریں کہ ان کی بارگاہ میں ہدایے پیش کریں. اور جانتے ہیں آپ کہ آج 17 رمضان المبارک ہے. اس دن کو ویسے تو اس دن کو جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی نسبت ہے, لیکن بالخصوص غزوہ بدر اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہماری ماں سے بھی نسبت ہے. ہمارے ساتھ ساجد چشتی صاحب موجود ہیں, ان سے گزارش کریں گے صاحب چند اشعار ہماری ماں کی بارگاہ میں. بسم اللہ. منقبت کے چند اشعار. امت ہیں حبیبہ نبی ہیں عائشہ. آہا سبحان اللہ. امت ہیں حبیبہ نبی ہیں عائشہ. حجرہ محبوب رب کی روشنی ہیں عائشہ. آہا سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کی نازوں پلی ہیں عائشہ. حضرت ابو بکر کی نازوں پلی ہیں عائشہ. اور طہارت کی بھی برہان جلی ہیں عائشہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیا کہنا. ان کی عصمت کی گواہی دیتی ہے سورہ نور. واہ. ان کے قدموں پر فدا ہے خلد کی ایک ایک حور. ان کے قدموں پر فدا ہے خلد کی ایک 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 حور. اور آپ کو حق سے ملا نور بصیرت مرحبا. آپ کو حاصل ہوئی آقا کی قربت مرحبا. بابا سے ورثہ میں پائی ہے صداقت مرحبا. آپ کا حصہ ہوئی ہر ایک کرامت مرحبا. آپ کے علم و فراست کی جہاں میں دھوم ہے. آپ کا عز و شرف قرآن میں مرقوم ہے. سبحان اللہ. آپ کا عز و شرف قرآن میں مرقوم ہے. ہیں احادیث ان سے مروی عاقلہ اور حق شناس. آپ کے اقوال سارے ہیں ہدایت کی اساس. پیش کرتے ہیں محدث آپ ہی کے اقتباس. تھے بجھاتے سب صحابہ علم کی ان سے ہی پیاس. عالمہ ہے عارفہ ہیں جیدہ ہیں عائشہ. کیا کہنے. عالمہ ہیں عارفہ ہیں جیدہ ہیں عائشہ. شاہ عالم کی ہیں زوجہ سیدہ ہیں عائشہ. اللہ اللہ. اور آپ ازواج النبی میں بے مثال و بے بدل. کیا سلاست ہے. ان کے ذکر خیر سے کھلتے دلوں کے ہیں کنول. شاخ ایما پر انہی کے پیار سے آتا ہے پھل. سبحان اللہ. شاخ ایما پر انہی کے پیار سے آتا ہے پھل. گر طلب ہے مغفرت کی آپ کے تو در پہ چل. واہ واہ واہ. بھائی دوبارہ آتا ہو. واہ واہ. آپ ازواج النبی میں بے مثال و بے بدل. ان کے ذکر خیر سے کھلتے دلوں کے ہیں کنول. شاخ ایما پر انہی کے پیار سے آتا ہے پھل. گر طلب ہے مغفرت کی آپ کے تو در پہ چل. واہ واہ واہ. ماں کی رحمت کا تجھے سایہ عطا ہو جائے گا. ماں کی رحمت کا تجھے سایہ عطا ہو جائے گا. ماں جو راضی ہوگی خود راضی خدا ہو جائے گا. ماں جو راضی ہوگی خود راضی خدا ہو جائے گا. کیا بات. خود راضی خدا ہو جائے گا. اور نسبت سرکار سے ہیں سب جہاں میں محترم. بے شک. سب صحابہ آپ کے در پہ ہیں آتے سر بخم. علم کی خیرات ان سے لیتے ہیں اہل حرم. ان کے اوصاف حمیدہ کیا کرے کوئی رقم. وہ خواتین جہاں بھر میں ہوئی ممتاز ہیں. وہ خواتین جہاں بھر میں ہوئی ممتاز ہیں. عائشہ صدیقہ شاہ دین کی ہمراز ہیں. عائشہ صدیقہ شاہ دین کی ہمراز ہیں. اور آپ ام المومنین ہیں مرکز مہر و وفا. آپ ہیں کاشانہ شاہ دو عالم کی ضیاء. ہمدم مہر حرم ہیں طے کرے صدق و صفا. آپ کا حجرہ ہی مسکن شاہ خوبہ کا بنا. آپ کا حجرہ ہی مسکن شاہ خوبہ کا بنا. سر بلندی آپ کو حاصل ہوئی دارین میں. آپ کے سرتاج کی شاہی ہے سب کونین میں. اور مقطع پیش نظر ہے کہ ساری امت پر ثقافت ہے مسلم آپ کی. ساری امت پر ثقافت ہے مسلم آپ کی. ہر روایت میں ثقافت ہے مسلم آپ کی. وہ ہے صدیقہ صداقت ہے مسلم آپ کی. حکم رب سے شان عصمت ہے مسلم آپ کی. زوجہ ہیں زہد میں حسن سخاوت میں برا ہیں عائشہ. ہم پہ ساجد رب عالم کی عطا ہے عائشہ. عطا ہے عائشہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو جناب آئیے ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں غزوہ بدر کی یادوں میں. میدان بدر کو تصوراتی طور پہ اپنے سامنے رکھیے صاحب, اور محسوس کیجئے کہ ایک طرف 313 ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ 1000 کا لشکر ہے. اور اب ذرا سمجھتے ہیں صاحب کہ وہ عشق کی داستانیں تھی کیا تھیں. ظاہر وقت چونکہ سمٹا ہوا رہتا ہے افطار میں, تو سیناپسز ہی مطلب آ سکتے ہیں. جو عشق کے مختلف مناظر نظر آتے ہیں غزوہ بدر میں, وہ ذرا بتائیے. جنید بھائی, عشق کے آغاز تو وہیں مدینہ منورہ سے ہو جاتا ہے کہ جب یہ خبر پہنچی کہ کفار مکہ کا 1000 افراد پر مشتمل لشکر جرار مسلمانوں پر ٹوٹنے آ رہا ہے, اس وقت اللہ کے رسول نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا. واہ. اور ان سے آراء لیں. تو حضرت سعد بن عبادہ انصار کی رہنمائی کرتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول, آپ اگر ہمیں یہ فرمائیں گے نا کہ سمندروں میں چھلانگ لگا دو تو ہم اس میں بھی کود پڑیں گے, سبحان اللہ. اور اگر ہماری جان جا گئی اور ہم کوئی بھی ہم میں سے باقی نہ بچا تو ہم اس سب کے لیے تیار ہوں گے. حضرت مقداد جن کا حوالہ آپ نے بھی پیش کیا, کیا ان کے خوب عشق نے رہنمائی کی. وہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بنی اسرائیل کی طرح جواب نہیں دیں گے جو انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی اور پیچھے بھی ہم اپنے سینے پیش کریں. اللہ. پھر میدان بدر میں آئیے, حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ان کا بیٹا آ گیا اللہ دوران جنگ, اور عجیب حال اس وقت پیش آیا کہ بیٹے کی تلوار کے نیچے باپ کا سر آ گیا. اللہ. حضرت صدیق اکبر کا. اللہ. بیٹے نے باپ کا لحاظ کیا کہ میرا باپ ہے, چھوڑ دیا. چھوڑ. اور اس بات کا ذکر ایک موقع پر اپنے والد سے کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کا عشق کس کمال اور اوج پر تھا. فرمانے لگے, بیٹا اگر بدر میں تو میری تلوار کی زد میں آتا تو ابو بکر کی تلوار پیچھے نہ ہٹ. اللہ اکبر. اس لیے کہ تو اللہ کے رسول کی مخالفت میں آیا تھا. اللہ اکبر. یہ عشق کا معیار تھا ان کا. سر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے والد کو قتل کیا, جناب حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص کو قتل کیا. پھر ایک دیکھیے صحابہ اکرام کا اس بے سر و سامانی میں, دیکھیے آزمائشی ہے نا, یہ تو انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں لیکن بلا واسطہ بل واسطہ سارے جاننے والے تھے, کیونکہ ایک ہی مکہ میں رہتے تھے, کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں ہے, قریب اور بہت کے رشتہ داریاں ہیں, جان پہچان ہے, ملنا جلنا ہے. آج وہ سامنے کھڑے ہیں, جی ایسے یہ بھی ایک آزمائش ہے. اس سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ بے سر و سامانی, بالکل ایسے, اور قلیل سامان ہے جس کی آپ وضاحت میں جائیں گے, میں اس طرف نہیں جاتا. حضرت عکاشہ ہیں, صحابی رسول ہیں, عکاشہ بن محصن, ان کی تلوار ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے مہاجرین کا جھنڈا تھامے ہوئے, علم برداری. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریوں کے علم بردار بنے ہوئے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جملے بھی مفتی صاحب نے فرمائے, مطلب وہ انتہا ہے نا, کیا پہلے ہم کودیں گے, حضرت مقداد دائیں بائیں آگے پیچھے, یہ انتہا ہے عشق کی. اب ایک اور انتہا ہے صاحب, اس پہ ذرا صاحب بات کیجئے. 313 کی تعداد, 2 گھوڑے ہیں, 60 زرے ہیں اور 80 اونٹ ہے ٹوٹل, اور وہاں 1000 کی تعداد ہے اور اسلحہ ہے اور جدید اسلحہ ہے. اب ذرا بتائیے یہ جو کمپیریزن ہے یہ کیا ہے؟ یہ کمپیریزن میں اس پر بات کرنے سے پہلے اجازت ہو تو ایک عشق کی ایک اور زاویہ نظر سے ایک بات کر پلیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جیسے کمانڈر کے ہاتھ میں, اور آپ صفیں درست کروا رہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ. تو حضرت سعد انصاری ذرا لائن سے آگے تھے, آپ نے ان کو صحیح کیا. جی ہاں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چھڑی نے میرے پیٹ پہ لگی ہے, میں نے قصاص لینا ہے. میدان بدر ہے حضور, میدان بدر ہے, اور اب جو ہے وہ باقاعدہ تیار ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آپ قصاص لے لیجئے. انہوں نے کہا جی میرا کرتا ہٹا ہوا تھا, آپ کرتا ہٹائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا ہٹایا, انہوں نے بوسہ لیا, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی میرا قصاص محبت ہے, یہی قصاص عشق ہے, اب شہادت پہ جا رہا ہوں مجھے, اور میں یہ تو کہہ کے جاؤں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مس کیا ہے, آپ کا بوسہ لیا. اللہ. یعنی حجر اسود کے بس میں بھی ہو تو رسول اللہ کا بوسہ لے. ایسا ہی ہے اور ایسا ہوا رسول اللہ کی آل کے لیے, امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے حجر اسود میں چل رہا تھا جو آپ کی طرف آئے. اچھا جناب, اب بات آ گئی, ایک طرف 313 ہے, ایک طرف 1000 ہے.
کوئی بنتا نہیں ہے مقابلہ کسی بھی طرح کا. صرف ایک چیز ہے کہ جو تائید ایزدی ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے اور جذبہ ایمان ہے, اور یہ طے کر کے نکلے ہیں کہ ہم نے شمع اسلام پہ قربان ہونا ہے, اور انصاریوں کا گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتا رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس ظاہری بے سر و سامانی کا جس انداز میں بارگاہ الہی میں ذکر کیا, جس واسطے سے ذکر کیا, تو پھر فرمایا کہ جی 1000 فرشتہ آئے گا, پھر 3000 فرشتہ آئے گا, پھر 5000 فرشتہ آئے گا. وہ فرشتے نظر تو نہیں آئے, لیکن فرشتوں کی کارروائی نظر آئی. لیکن کمال یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں ایک دم اپنے سر اقدس کو اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر دیکھو, دیکھو جبرائیل آ گئے, دیکھو وہ زرد امامہ پہنے ہوئے, دیکھو گھوڑے پہ سوار ہیں, اور اس وقت وہ جو ہے قتال کر رہے ہیں باقاعدہ. بالکل. اچھا سر یہ ذرا ایک بات ایک فیل پہ اور آئیے, یہ جو مومنٹم تھا پورا مسلمانوں کا, یہ جو جذبہ تھا یہ کیا تھا صاحب, یہ کیا تھا, یہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیے. مطلب ٹیکنیکلی اسپیکنگ, مطلب اگر آپ ریشنلی بات کریں تو صاحب یہ تو بالکل مطلب بظاہر خودکشی ہے. جی ہاں, لیکن یہ کیا تھا یہ بتائیے. یہ وہی ہے جی جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان المبارک کی فجر کو جو خطاب فرمایا تھا 313 صحابہ سے, جیسے ایک کمانڈر گفتگو کرتا ہے, تو اس میں آپ نے جو جس طرح سے ان کو ابھارا تھا, ٹھیک, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کافی تھی ان میں وہ جذبہ اور جوش و خروش پیدا کر دینے. اچھا میں اب ذرا لوٹ کے انشاءاللہ مفتی صاحب آپ سے ذرا وہ بھی پوچھوں گا, میرے آپ کی سرکار کا علم غیب, مطلب یہ بات صاحب عقل تسلیم کیسے کرے, اور وہی بات ہے جو لوگ عقل کے اٹکل پچھو لڑاتے ہیں وہ تو تسلیم کر ہی نہیں سکتے, لیکن میرے سرکار نے ایک جگہ بتائی تھی کون کہاں کا, وہ ذرا آپ سے میں بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن ذرا آئیے محبوب صاحب, آئیے وہیں سے ذرا جہاں ڈسکنٹینیو ہوا تھا, ایک بات ہم کر رہے تو بات آپ کی بالکل درست ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن ایسا ہوتا کیوں یہ آپ نے بتانا ہے. پولیس پولیٹیکلی استعمال کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں جنید, ہم نے نا اوور دا ایئرز ہماری سوسائٹی میں جو سب سے بڑا المیہ ہوا ہے نا, ہم نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو. بالکل ٹھیک. ہم اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھ رہے, ہم کسی کو بھی بلیم گیم میں جو ہے نا وہ نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیں پولیس کو یوز بھی کیا جاتا ہے, یوز بھی کیا جاتا ہے, اس میں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں, بالکل کیوں نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں اوور آل معاشرے میں بہت زیادہ ڈیٹوریشن ہے, آپ کی ہر سیگمنٹ میں ڈیٹوریشن آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہ سوال آپ کو پولیس آفیسر سے نہیں کرنا چاہیے, یہ آپ کا سوال پولیٹیکل ایلیٹ سے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, جو رسپانسبل ہے. دیکھیں لیکن میں تمام ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب کی, اسپیشلی پنجاب کی جو آئی جی صاحب ہیں, 100% ہم انشور کر رہے ہیں کہ میرٹ, 100% انشور کر رہے ہیں میرٹ, ٹھیک ہے. اور جتنا پچھلے 2-2.5 مہینے میں پنجاب پولیس نے پروگریس کیا ہے, مثلاً کہ بے شمار لوگ ایسے تھے جن کی پروموشنز سالوں سے رکی ہوئی تھی, ان کو پروموٹ کیا ہے, 43 ایس پیز بنائے ہیں, کوئی 89 ڈی ایس پیز بنائے ہیں, ویلفیئر کے بے شمار پروجیکٹس کیے ہیں, شہداء کے جو فنڈز تھے ان کو آلموسٹ ڈبل کر دیا ہے. تو دیر از لاٹ آف امپرومنٹ. لیڈرشپ پہ بھی بہت مینج ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ. اچھا آپ لوگوں کے لیے ایک امتحان وہ آ جاتا ہوگا کہ جب کوئی سیاسی ظاہر جماعت آپ کو, خاص طور پہ سرکار, جب اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے آپ کو کسی دوسری پارٹی کے خلاف استعمال کر رہی ہوتی ہے, دیکھیں جنید, اور اس وقت آپ بالکل عوام کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہوں. نہیں جنید, دیکھیں کوئی, ہم بھی عوام ہیں, ہم بھی کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, وہ ہے عوام ہماری اپنی ہے, ہم کوئی انڈین فورس تو نہیں ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی آفسر ایسا ایکٹ کبھی بھی نہیں کرتا کہ جو پبلک کے خلاف ہو, بالکل ایسا کوئی بھی آفسر نہیں کر سکتا. اب سامنے ہمارے ہی بھائی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن بات یہ کہ پولیس ایک ایسی جگہ پہ سم ٹائمز, میں نے آپ کو شروع میں مثال دی نا کہ جی وابڈا کے خلاف بجلی چلی گئی ہے, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اب اس کراؤڈ کو کنٹرول کرنا پولیس کا کام ہے. اب پولیس تو بدنام ہو گئی نا, غلطی وابڈا کی ہے, قصور وابڈا کا ہے, بل وابڈا نے اوور چارج کیا ہے, لوڈ شیڈنگ وابڈا کی وجہ سے ہو رہی ہے. پولیس وہاں پہ چلی گئی ہے, پولیس نے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, لوگوں نے کہا جی پولیس والے ہیں بڑے بدتمیز. اسی لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارا گند سیاستدانوں کا کیا ہوا ہوتا ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے. دیکھیں یہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی بحث ہے. میں کنونسڈ ہوں کہ ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جی میں کیا کر رہا ہوں. دیکھیں میں بیسیکلی اس پروگرام میں آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں پولیس کو ڈیفینڈ کروں. جہاں پہ غلطیاں ہیں بالکل ہے, آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا.
لیکن جو بیگم صاحبہ کام کر رہی ہیں فاؤنڈیشن کا یتیم بچوں کو پالنے کا ایز اے پولیس آفیسر, مطلب دیکھیں نا آپ ایک اچھا امپیکٹ بھی تو دے نا. بہت اچھا. آتے ہیں اس طرف ذرا, اب آئیے چلیں اسی موضوع پہ آ جاتے ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ جو کام کر رہی ہیں المرا فاؤنڈیشن, جی جہاں بات ہماری رکی تھی, وہ انسپریشن آپ کو آپ کے والد سے ملی, میجر ریٹائرڈ رشید صاحب سے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو وہ جو کام کر رہے تھے انہوں نے بیسکلی آپ کو ایک انسپریشن دی, اور یہ المرا کو پھر آپ نے کنٹینیو کیا اس کے بعد پھر 2009 نہیں تھوڑا سا صوفیہ بہتر بتا دیں گی. 2009 کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد وی کنٹینیوڈ واٹ ہی واز ڈوئنگ. اچھا, ہمارے گھر سے ماشاءاللہ ڈیلی صبح کے 700 بندے کا لنگر جاتا ہے, 70 فیملیز ہیں جن کا منتھلی راشن جاتا ہے, 60 انڈیویجولز ہیں جن کا منتھلی اسٹائپ. یہ ہم کر رہے تھے خود ماشاءاللہ. تو پچھلے رمضان اس کے فنڈز وغیرہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ نہیں یہ سارا ہم خود ایز اے فیملی ہم خود اچھا ماشاءاللہ یہ ہم خود کر رہے تھے. سال پہلے بیگم صاحبہ نے کہا کہ محبوب ہم اس میں فزیکلی کچھ نہیں کر رہے, ہم صرف پیسے دے رہے. اوکے. تو سال پہلے ہم نے پچھلے رمضان سے ایک ہفتہ پہلے ہم نے یہ فاؤنڈیشن رجسٹر کرائی, المرا شی از دی چیئر پرسن, اور اس کے آگے جو ہوا وہ پھر صوفیہ آپ کو. اب آپ بتائیے آگے. خواتین ویسے آگے کی بات بتاتی ہیں. جی میں نے ہمیشہ سے جب بھی ابو کو بچپن سے مجھے بہت اچھی باتیں بتایا کرتے تھے, ہمیشہ دین کی بات کرتے تھے, تو ایک بات جو مجھے ہمیشہ میرے دل اور دماغ میں کہیں رہ گئی نا, وہ یہی تھی کہ وہ اکثر ذکر کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پالو تو یتیم پر رحم کرو. کیا بات, کیا اچھی بات, کیا اچھی بات. تو وہ چیزیں تو ساتھ ساتھ کنٹینیو ہو رہی تھی, لیکن ہمیشہ اندر ایک ارج تھی کہ کچھ یتیموں کے لیے کیا جائے, کچھ بے سہارا بچوں کے لیے کیا جائے, ایسے بچے جن کو کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے, جن کو ان کی فیملی زون نہیں کر رہی, جو بے سہارا ہو گئے ہیں. تو اس وقت پھر لاسٹ ایئر ہم لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی, اور پھر ہم لوگوں نے المرا فاؤنڈیشن کو رجسٹر کرایا, اور ایسے یتیم اور بے سہارا بچوں کو گود لیا. اور ہمارا گھر کیونکہ کیولری گراؤنڈ میں ہے, تو ہم نے اپنے گھر کے بالکل قریب کیولری گراؤنڈ میں ہی ایک گھر رینٹ پہ لیا, ایک کینال کا, اور اسے بہت ہی خوبصورت اسٹیٹ آف دا آرٹ طریقے سے بچوں کی ضروریات کے مطابق اسے ڈیزائن کیا. ارے اگر اس کی ویڈیوز وغیرہ کچھ ہوتی تو آپ سے کہتے ہیں, ہم تو دیکھ پاتے. بالکل, بلکہ چل رہی ہیں, ہاں اسکرین پہ چل رہی ہیں. واہ واہ, آپ بولتی نا, میں وہاں بھی دیکھتا رہوں گا. اور ان بچوں کے لیے ہم لوگوں نے پرائیویٹ اسکول میں ان بچوں کی جو ہے ایجوکیشن ہو رہی ہے. ان بچوں کے لیے سائیکالوجسٹ کا بندوبست کیا گیا ہے جو ڈیلی بیسس پہ ان بچوں کی پرسنالٹی کی گرومنگ پہ کام کرتی ہیں, کیونکہ یہ بچے بہت سے ٹراماز دیکھ کے آتے ہیں, اور یہ بچے کم عمری میں انہوں نے بہت دکھ, بہت تکلیف دیکھی ہوتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ آگے جائیں سوسائٹی میں, اس قابل ہوں کہ یہ سرو کر سکیں سوسائٹی کو, تو ان کا ایک بہت ہی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو, نہ کہ یہ کہ بچپن کے ٹراماز کو لے کے ان کے اندر ایسی چیزیں ہوں کہ کل کو یہ سوسائٹی سے بدلا لیں. اچھا, عمر کیا ہے ان بچوں کی ویسے؟ ہم نے جب سٹارٹ میں یہ شروع کیا تھا تو ہمارا بیسک جو کرائٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ ہم 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو گود لیں گے. اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ ہر انسان کی پرسنالٹی کی جو کمپلیٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے 5 سال کی عمر تک, جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو یہ ہمارا بیسک کرائٹیریا تھا. لیکن اس کے بعد سیلاب آیا اور کافی زیادہ ملک میں تباہی ہوئی, اور ہمارے پاس بہت سے ایسے بچے آئے سندھ کے علاقے سے اور سینٹرل پنجاب سے جن کے گھر, جن کے والدین, زمین کچھ نہیں بچا تھا. تو پھر ان کی وجہ سے ہمیں کرائٹیریا کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑا. اب جو میکسیمم ایج ہے بچے کی ہمارے پاس وہ 10 سال ہے. اوکے جی. سو یہ ان کو مطلب کس طرح سے آپ ان کو کیا تعلیم دلواتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ جی اب ہمارے پاس 1 سے بڑھ کے گھروں کی تعداد 3 ہو چکی ہے, اور بچوں کی تعداد ہمارے پاس 60 ہے. رینٹل آپ نے جی تینوں ہیں, اور تینوں کیولری گراؤنڈ میں یہ گھر. ویری گڈ. اور یہ اپنا یہ اس کے جو فنڈز وغیرہ ہیں وہ سارے خود ہی آپ کرتے ہیں یا کہیں مطلب شروع میں تو ہم لوگ خود کر رہے تھے, پھر جب ہمارے فیملی فرینڈس نے, ہماری اپنی فیملی نے, ارد گرد کے لوگوں نے دیکھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ پھر ہمارے ساتھ یہ فیملی بنتی گئی اور ایک کاروان بنتا گیا. اور اب الحمدللہ بہت سے لوگ اس فیملی کا حصہ ہیں جو کہ ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, جو کہ ان بچوں کا سہارا ہے. اس میں جنید میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلے یہ بچے کسی پرائیویٹ اسکول میں جا رہے تھے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, میں ان کا نام لینا چاہوں گا, طارق نعیم فرشتہ صاحب. انہوں نے ہمیں پرپز بلڈنگ EME ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ 2 کنال کے اسکول دیا ہے. وہ المرا گرامر اسکول ہمارا اپنا بن گیا ہے. اس میں ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بنایا ہے. یہ بچے بھی وہاں پہ جا رہے ہیں اور لوکل کمیونٹی کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں. اور ہم نے اس کی فیس اتنی نامنل سی رکھی ہے کہ مطلب کسی بھی آپ ہائی اسٹینڈرڈ کی انگلش میڈیم اسکول کو کمپیئر کر سکتے ہیں. وہاں اگر فیس 30,000 ہے
تو یہاں وہ لوگ 4,000 روپے دے کے اسی اسٹینڈرڈ کی تعلیم نان پروفٹ اسکول ہے. اس کے بعد جو ہمیں ایڈوانٹیج ہوا اور جو ہمارا فیوچر مشن بھی ہے, سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم لاہور میں ہے فیروز روڈ پہ, اس کے اونر ہے میاں طاہر صاحب. انہوں نے ہمیں 1 ایکڑ جگہ گفٹ کی ہے. اس میں ہم 200 بچوں کا بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ گھر پلان کر رہے ہیں. آرکیٹیکٹ سے ہم نے اس کا اپروول کرا لیا ہے اور انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم آرفنیج یا شیلٹر ہوم نہیں بنائیں گے. ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ان بچوں کو چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر دیں, اور اس کا جو نام ہے ہم نے اپنا گھر رکھا ہے. ہم اس کو یتیم خانہ یا آرفنیج. اچھا ایک بات بتائیے, مطلب یہاں پہ بھائی کوئی 1 بچے کی ماں ہوتی ہے, کوئی 2 بچے کی ماں ہوتی ہے, کوئی 3 بچوں کی, کوئی 4 بچوں کی, تو بہت زیادہ ہوا 5-6 بچوں کی ماں ہو جائے گی بس, اور کیا ہوگا. آپ کو تو 60+ بچوں کی ماں لوگ کہتے ہیں, تو وہ کیسا فیل کرتی ہیں آپ؟ اور 60+ بچوں کے فادر ہے نا, کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ بہت خوش قسمت فیل کرتے ہیں, خوش نصیبی فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استطاعت دی ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہ میں اس قابل ہوں نہ محبوب اس قابل ہیں, اور یہ انسانوں کے کرنے کا بس کا کام بھی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم کہتے ہیں اور ظاہر ہمیں کہنا یہی چاہیے, لیکن بلیو یو می, میں اس میں آپ کو ایک بڑی فرم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے وہ روایت جو ہے وہ آپ کے دل کو کیسا چھو کے جاتی ہے اور آپ کی روح کو کتنا گرما دیتی ہے, کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا, اس کا مفہوم یہ کل بروز محشر وہ اور میں اس طرح ہوں گے. مطلب آپ سوچئے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت جس کو مل جائے, مطلب آپ سوچئے اس کے بعد اور کیا چاہیے اس کو, اور کیا چاہیے دنیا میں. مطلب صرف اس تصور کے لے کے اگر آپ دیکھیں سب کچھ مل گیا آپ کو. تو ان بچوں کے ساتھ کتنا وقت ویسے گزارتے ہیں آپ لوگ؟ صوفیہ کا تو بہت زیادہ گزرتا ہے جی. یہ ہر گھر کو ایوریج 2 گھنٹے دن میں دیتی ہیں. تینوں گھروں میں, ایک کبھی صبح چلی جاتی ہے, کبھی دوپہر کو, کبھی شام کو. اور یہ بچے ہفتے میں 1 دفعہ, ہمارے اپنے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں, تو ہفتے میں یہ 1 دفعہ پراپر کسی ریسٹورنٹ میں جا کے لنچ یا ڈنر کرتے ہیں, سو دیٹ انہیں آئیڈیا ہو کہ فائن ڈائننگ کیا چیز ہے. پھر ہفتے یا 10 دن کے بعد یہ بچے میرے ساتھ شاپنگ کرنے جاتے ہیں, سو دیٹ. اچھا بالکل 60 کے 60 بچے, ہم کسی چھوٹی شاپ میں نہیں جاتے ہیں, مثلاً پیکیجز مال میں چلے گئے, ادھر ادھر چلے گئے, تو تاکہ ان کی جو بیسک نیڈس کی شاپنگ ہے, کپڑے جوتے, وہ تو صوفیہ خود کرتی ہیں. اچھا وہ اسپانسر ہوتی ہیں, وہ کیا ہوتی ہے, ڈونرز ہوتے ہیں اس میں؟ دیکھیں ہمیں لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں لوگ ہمیں. اب تو شروع میں ڈونیشن کا آپ کا طریقہ ہے بینک اکاؤنٹس کے تھرو؟ بینک اکاؤنٹس آئی تھنک میرا خیال ابھی وہ ڈسپلے ہوں گے ابھی آپ کو جو ہے نا اسکرین کے اوپر بھی. بالکل ہمیں لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں. شروع میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تو اٹ واز آور اون انیشیٹو. واہ. لیکن چونکہ ہم نے رکھا کیبلری گراؤنڈ میں ہے اور بہت ایکسپینسو ہے, اور کوالٹی پہ ہم بالکل کمپرومائز نہیں کر رہے. میں آپ کو جب سے پہلے میں اکیلا ہی چلاتا جانے پہ منزل, بالکل لوگ آتے, جب لوگوں نے دیکھا, لوگ آ کے ان بچوں سے ملتے ہیں, اور وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس ماحول میں ہی رہ رہے ہیں, تو دیٹ از انبلیویبل. کیونکہ ہم نے اس کو یتیم خانہ یا وہ نہیں بنایا, اس کا ہم نے اپنا گھر. آپ ڈی آئی جی بن کے ملتے ہیں بچوں کے ساتھ, یا مطلب میں ہر طرح سے ان کے محبوب بن کے ملتے ہیں؟ وہ کئی چھوٹے بچے سے میں یونیفارم میں چلے جاتے تو میرے یونیفارم کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. چلے جملہ آتا ہے. اچھا اور بتائیے, اس کے علاوہ بچوں کے جب آنسو پوچھتی ہوں گی, بچوں کو جب ہنساتی ہوں گی, بچوں کو جب کھلاتی ہوں گی, تو بڑا مزہ آتا ہوگا؟ بہت زیادہ. بلکہ سم ٹائمس مجھے اکثر لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں کہ آپ تھک نہیں جاتی اتنا سب کچھ, آپ کے اپنے گھر بھی ہے, اپنے بچے بھی ہیں, اپنی فیملی بھی ہے, اور ان 3 گھروں کو دیکھنا. آپ یقین کریں بعض اوقات تھک جاتی ہوں, لیکن جب ان بچوں کے پاس جاتی ہوں, ان کے پیار بھرے جملے, ان کا اس طرح سے آ کے مجھے ملنا, گلے لگانا, اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنا, اتنا سکون اور اتنے ایک زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ جب میں واپس گھر جا رہی ہوتی ہوں نا, تو ساری تھکاوٹ, ہر چیز ختم ہوتی ہے, اور انرجی جو ہوتی ہے وہ پہلے سے ملٹیپلائی ہو کے مجھ میں واپس آ چکی ہوتی ہے. ایکچولی وہ پریشر برسٹرز ہوں گے آپ کے. مجھے ایک بات یاد آ گئی, حسن نثار صاحب نے وزٹ کیا اس گھر کو. اچھا انہوں نے کیا وزٹ؟ نہیں بخاری مطمئن تھے وہ؟ بہت زیادہ, بہت کم مطمئن ہوتے ہیں. نہیں بہت خوش تھے, ہمارے تو وہ ایلڈرلی فگر ہیں. تو انہوں نے ایک تبصرہ کیا, انہوں نے کہا یار محبوب ان بچوں کے چہرے سے کہیں بھی نہیں لگ رہا کہ یہ یتیم یا لاوارث. تو میں نے انہیں کہا جی یہ بالکل یتیم اور لاوارث نہیں ہے, میں ان کا باپ ہوں اور یہ ان کی ماں ہے. واہ. وہ ایک جو سینس آف سیٹسفیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. سر دیکھیں بات پتہ ہے کیا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تو آپ لوگ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں, بہت عظیم کام کر رہے ہیں. کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا, اس سے اچھا صدقہ کوئی نہیں ہے. اور مطلب آپ تو پتہ نہیں کتنے ہی چہروں پر مسکراہٹ لے کے آ رہے ہیں. بہت عظیم تھا, تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے تو بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے, بڑا زبردست کام. بلکہ انفیکٹ میں کسی دن مفتی صاحب سے اور نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم
جو ہے وہ اجتماعی طور پر آئیں گے. ہم آپ کو افطاری پہ بلائیں گے انشاءاللہ نہیں آ تعالیٰ. سکتے سر, افطاری پہ لائیو کر رہے ہیں نا, ورنہ لوگ پھر کہیں گے کہاں چلے گئے. افطاری کے بعد آپ آئیں گے, آپ بچوں سے عید ملیں کے گے, بعد ہماری افطاری. ہاں عید کے بعد ہم ڈنر میں بلا لیں گے. دیکھیں جب تک آپ اس کو فزیکلی دیکھیں گے نہیں نا, میں آپ کو لاکھ کہتا رہا ہوں کہ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے. بچے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, ان کے باقاعدہ اسٹڈی ٹیبلز بنے ہوئے ہیں, اے سیز لگے ہوئے ہیں, ہیٹرز لگے ہوئے ہیں. اور بچوں کی وہی روٹین ہے جیسے آپ کے اپنے گھروں میں بچوں کی ہوتی ہے. صبح اٹھ کے اسکول جاتے ہیں, اسکول سے واپس آتے ہیں, قاری صاحب آ جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد پلے ٹائم ہوتا ہے. ایک درخواست ہے کہ ایک بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی کوئی سوچے مستقبل. نہ ہو تو اچھا ہے, میں آپ کو بتاؤں وہ نہ ہو تو اچھا ہے. مطلب یہ جو اولڈ ہاؤس, یہ تو ہمارے یہاں تو اولڈ ہاؤس ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم جہاں ایک بچوں کا سیٹ اپ بنا رہے ہیں, ویسے ہونا نہیں چاہیے, لیکن ہماری یہ پلان میں ہے کہ جہاں ہم بچوں کے لیے بڑا گھر بنا رہے ہیں وہیں پہ ہم, تاکہ بچوں کو جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جی ماں باپ تو مل گئے, تو دادا دادی کا کانسیپٹ بھی ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں. اور اسی طرح بزرگوں کو اس عمر میں صرف بچوں کا پیار اور اٹینشن اور وہ چاہیے ہوتی ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ دونوں کے لیے یہ چیز کریں. بد نصیب ترین اولاد ہے وہ, کیسی بد نصیب ترین اولاد ہے صاحب وہ, کہ جو اپنے ماں باپ کو آیا آپا پگلی دیوانہ ماسی بنا کے جو ہے وہ کسی اولڈ ہاؤس میں ڈال دے. بالکل وہ تیار رہے صاحب پھر کل اس عمل کے لیے کہ اس کے ساتھ بھی پھر یہی ہونے والا ہے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پر بڑی کمال گفتگو صاحب. ایک تو ظاہر ہے چونکہ غزوہ بدر کا موقع ہے, تو جو ہمارے اسکالرز گفتگو کر رہے ہیں وہی بڑی کمال ہے, اور خاص طور پہ محبوب صاحب اور ان کی زوجہ صوفیہ صاحبہ کیا کمال اس وقت گفتگو کر رہی ہیں, یعنی دل کو چھو لینے والی ساری باتیں ہیں. لیکن وہ اصل کام جو ہے میں بار بار بھول جاتا ہوں. بھئی اب بتا دیں ذرا کیا بن گیا, میں پھر بھول جاؤں گا میں کچن کی بجائے کہ اور نکل جاؤں گا. اس سے پہلے کہ آپ بھولیں تو میں بتا دوں کہ جو سینڈوچز تھے وہ میں نے ریڈی کر دی ہیں, اور میں یہ دکھانا چاہوں گی کہ اس کو میں نے کس طریقے سے بنایا ہے. اس کو میں نے سینڈوچ سیلڈ کی طرح بنا کے اس کو میں نے جسٹ گرل کیا ہے, تو بہت ایزی ہے اور کوئی اتنا نہیں ہے. تھوڑی سی ڈفرینٹ ریسیپی بنائی ہے جسے ہم باقی سینڈوچ سے بناتے ہیں, یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے. دوسرا جو دہی بڑے تھے میٹھے, اس کو میں نے بھی ڈش آؤٹ کر دیا تینوں طریقے سے. میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ لوگ سیلڈ بیچ میں مت ایڈ کریں, کیونکہ اس سے آپ کا جو ہوتا ہے جو بناتے ہیں دہی بڑے یا آپ چنا چاٹ, وہ سب سوگی ہو جاتا ہے, ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے, کیونکہ پیاز بھی پانی چھوڑتا ہے, ٹماٹر بھی پانی چھوڑتا ہے. اور جو ہماری تھرڈ تھی ڈرنک, وہ بھی میں نے ریڈی کر لی ہے. بٹر چکن ابھی بن رہا ہے, اس میں میں نے کریم ایڈ کی ہے. کریم جب بھی ایڈ کرنی ہے آپ نے پھینٹ کے ایڈ کرنی ہے, ڈائریکٹ نہیں ڈال دینی, ورنہ اس کے ببلز آ جائیں گے اور اس کا سارا آپ کا جو ہانڈی بنی وہ خراب ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, اس کو میں نے پھینٹی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بالکل ٹومیٹو پیوری سے بالکل تھوڑا سا, مطلب کریم کو پھینٹی لگائیں تو صحیح ہو جاتی ہے. اور جی کریم کو پھینٹی جی کریم کو پھینٹ کے ایز اٹ از نہیں ڈالنا. اور اس کا اب یہ میں بتا دیتی ہوں تھوڑا سا نکال کے آپ لوگوں کو, تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ دیکھیں یہ اس کا تھوڑا سا بٹر چکن ہے, یہ اس کی تھوڑی سی یہ سوس ہے. اسی وقت آپ کو یاد آتا ہے یہ سارا کام ہے؟ جی بالکل, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جتنے میرے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے. اسی وقت یاد آتا ہے آپ کو سارا کام. افطاری بڑی مزے کی ریڈی ہو رہی ہے, یہ دیکھیں ذرا. واہ ٹھیک ہے نا, اس میں ہم نے اس کو کر دیا. پروگرام نپٹا دیجیے اب. ہاں دیکھیں مطلب کیا کروں سر, میں گھڑی کو تو پیچھے نہیں لا سکتا. یہ دیکھیں اس میں نے تھوڑی سی کریم پھینٹی ہوئی تھی, جو کہ میں نے اس پہ تھوڑی سی اس کے اوپر گارنش کی ہے. بٹر میں اس کو میں نے پکایا ہے. آپ اس میں چاہیں تو تھوڑی سی گرین چلی کی گارنش کر دیں. اور یہ آپ کا بٹر چکن آپ رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں, آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں. تو یہ اس کو میں نے ابھی تھوڑا سا ڈش آؤٹ کیا. آپ دیکھیں کہ فل بلینڈڈ ہے, ٹومیٹو پیوری اس میں کوئی دیکھ ہی سکتے ہیں. اور کیا آپ کہتے ہیں دیکھ ہی سکتے ہیں, اور کیا نہیں کھا بھی سکتے ہیں. آج تو ویسے آج آپ نے, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے بھول ہی گئے, اس لیے میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ بٹر چکن ریڈی ہے, اور اس کی جو میں نے بیس بنائی فل بلینڈڈ ہے. بدلہ اتار رہی ہیں؟ نہیں بدلا نہیں ہے, میں نے کیوں کرنا ہے اسے, لیکن میں ایسے بتا رہی ہوں کہ میرا جو دسترخوان ہے ریڈی ہے, اور اس کے اندر اب دم پہ ہے باقی کی چیزیں. اور ویسے میں اگر نہ بھی آ پائے اس پہ کوئی بات, میں ویسے بھی بہت امپریس ہو رہی تھی کہ جس طرح کہ دسترخوان یہ لوگ بنا رہے ہیں اور اس کو ہم سرو کر رہے ہیں, تو میں نے تو بلکہ کہا ہے کہ میں بھی اس پہ ضرور پارٹیسپیشن کرنا چاہوں گی. اگر ملی کوئی ہو تو میں بھی ضرور. آپ کو ایک تیار شیف دے دی ہم نے, بتائیے آپ کو ایک تیار شیف مل گیا آپ کے ادارے کے لیے. اچھا جی, اب آئیے ذرا اس موضوع کی طرف آتے ہیں. یہاں ایک جو بڑا کمال جسے میں کہتا ہوں کہ وہ غزوہ بدر کا ایک خاص موقع ہے,
جس میں میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا علم غیب لوگوں پہ واضح کر رہے ہیں. وہ جو منظرنامہ ہے کہ کل یہاں پہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ کیا تھا ذرا بتائیے. تو خاص طور پہ جو آپ کی دعائیں تھیں اس رات. جنید بھائی، انبیاء کرام علیہ السلام دانائے غیوب ہوتے ہیں. واہ. اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں یا آنے والے زمانے کی بہت ساری باتیں اور احوال انبیاء اکرام علیہ السلام پر منکشف فرما دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے. جنگ سے ایک دن قبل آپ جب میدان بدر کا وزٹ کر رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ چند مقامات پر اپنی چھڑی سے نشان لگائے. واہ. فرمایا ہاذا مصرع فلاں، یہاں فلاں یعنی عتبہ آ کر گرے گا. صحیح. ہاذا مصرع فلاں، یہاں کل شیبہ کی موت ہے، ہائے ہائے. یہاں کل ولید کی موت واہ ہے، واہ. یہاں ابو جہل کی موت. واہ واہ واہ. اب جہاں جہاں اللہ کے رسول نے نشان لگایا تھا ہاں. سرے منہ فرق نہیں آیا. واہ. اگلے دن اس کافر کی اسی جگہ موت ہوئی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ پہ تھے. ہائے ہائے ہائے. اس سے اللہ کے رسول کی عظمت و شان کا اندازہ لگائیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. نماز میں صحابہ اکرام پیچھے سے کچھ مسئلہ ہوا. آپ نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا، میں واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے آگے کھڑا ہوں لیکن تم میں سے ہر ایک کا رکوع اور تمہارا خشوع یعنی جو تمہارے دل کی کیفیات اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہ سب میرے سامنے منکشف ہے. ہائے ہائے. غزوہ موتا ہے، آپ مدینہ طیبہ میں ہیں اور جنگ ہو رہی ہے آج کے جارڈن میں. بتائیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابھی جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ، اللہ، یہ ان کی شہادت ہو گئی. میں عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں شہادت ہو گئی. واہ. جعفر طیار کے ہاتھ میں واہ. شہادت ہو گئی. فرمایا اب ان کا جھنڈا اللہ اور اس کے رسول کی تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں. لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے مدینہ سے. لائیو ٹیلی کاسٹ مدینہ طیبہ میں کھڑے ہیں اور موتا اردن کا حال جو اس وقت براہ راست اللہ کے حبیب علیہ السلام بیان سبحان اللہ سبحان اللہ. نظامی صاحب میں ذرا سا یوں آپ سے تھوڑا سا یوں لبرٹی لے کر میں ذرا چونکہ مہمانان ہمارے ان کو جان تو میں آپ کی طرف آؤں گا اگلے وقفے میں، لیکن میں نے جو وہ پورا جو ایک فائنل کراکس ہے بدر کا وہ سمجھنا ہے آپ سے، خاص طور پہ جنگ کا اختتام کیسے ہوا، کنویں میں جو لوگ پڑے ہوئے تھے مردود وہ کیا معاملہ تھا، اور پھر جو جنگی قیدیوں سے سلوک تھا بڑی امپورٹنٹ بات، اس کو بات کریں گے. اب ذرا یہ بتائیے آگے جو پلانز ہیں وہ کیا ہیں. ایک بات تو یہ، اور خاص طور پہ ایز پولیس آفیسر مطلب ظاہر ہے بہت سی آپ کو پرابلمز آتی ہوں گی، کیسے اس کو فیس کرتے ہوں گے ادارے کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کو کس طرح دیکھ، کیونکہ ظاہر ہے آپ تو ڈی آئی جی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی بہت سے مسائل تو ویسے حل ہو جاتے ہوں گے. آپ دیکھیں جنید، نہیں ایز سچ پرابلم کوئی نہیں ہے. بیسیکلی آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا فاؤنڈیشن. ایز اے ہسبینڈ آئی ایم ڈیفینیٹلی سپورٹنگ ہر. اور پہلے صرف صوفیہ ہی اس کو دیکھ رہی تھیں، لیکن اب میں نے اس کو بہت زیادہ اون کرنا شروع کر دی کہ جہاں پولیس کا بہت زیادہ نیگیٹو امیج ہے معاشرے میں، وہاں تھوڑا سا بہتر امیج بھی جائے کہ جی ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی دل رکھتے ہیں، ہم بھی ہمدردی رکھتے ہیں اور ہم بھی نیک کام کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. تو ایز سچ کوئی پرابلم نہیں آیا الحمدللہ. اور جیسے کہ صوفیہ نے شروع میں کہا کہ یہ اللہ کا کام ہے، ہم بالکل نہیں کر رہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی استطاعت ہے، اللہ جتنی بڑھا دے. اور میری آنیسٹلی اسپیکنگ میری زندگی میں اپنے بارے میں کہتا ہوں میں بلیسڈ پرسن. میں نے اپنے سے زیادہ بلیسڈ انسان کوئی نہیں دیکھا. واہ واہ واہ، یہ شکر گزاری ہے، یہ شکر گزاری. ہر نعمت اللہ نے دی ہے، اولاد اچھی ہے، گھر ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری ایک خواہش رہ گئی اب کہ یہ جو 60 بچے ہیں ان کے آگے اتنے زیرو لگیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. دس از دا اونلی مطلب یہ کہ جتنی خدمت زیادہ سے زیادہ. اچھا بچے ویسے بائی دی وے آتے کہاں سے آپ کے پاس؟ مطلب سندھ، پنجاب، پورے پاکستان سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں. ہر جو ہے شہر، ہر مختلف حصوں سے ہمارے پاس بچے آئے ہیں. اور شروع میں جو 5 بچے تھے وہ تو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیے تھے جن کے والدین کا پتہ نہیں تھا. تو وہ بچے پھر نادرا میں ہمارے نام سے رجسٹرڈ ہیں، ہم لوگ ان کے روحانی والدین ہیں. اوکے اچھا ہاں یہ بھی تو ایک مسئلہ آئے گا آگے جا کے. تو ان کے بچوں کو اگر مثال کے طور پہ ان کے والدین کا نام نہیں پتا، ہم لوگ نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. ایسے جو بچے آتے ہیں اور ہم ان کو ایک آپشن ہوتی ہے روحانی والدین کی. اچھا روحانی والدین کا آپشن ہوتی ہے نادرا میں ہے. عیدی صاحب کی طرح
اچھا 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 ہاں تو ہم ان بچوں کو اپنا نام دے رہے ہیں. یہ میری نالج میں اضافہ مجھے بلکہ ایک بچہ جو تھا اس کا نام ہی جو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیا اس کا نام ہی کلیئر نہیں ہو رہا تھا. تو ہمارے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں, بڑے کا نام حمزہ ہے اور چھوٹے کا نام علی ہے. تو اس بچے کا نام ہی ہم نے حمزہ علی رکھ دیا. اب وہ سب سے فیوریٹ بچہ ہے ماشاءاللہ. واہ جی واہ, واہ جی واہ, واہ جی. اس طریقے سے خوبصورت نام ہے. تو بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایک بہت بڑا ان کا ظاہر ہے زندگی میں ایک ٹراما ہوتا ہے کہ والدین نہیں رہے. وہ جو ابتدائی فیس ہوتا ہے اس کو کیسے آپ مطلب فیس کرتے ہیں؟ جب وہ بچے سٹارٹ میں ہی ہمارے پاس آتے ہیں نا, تو جب وہ دیکھتے ہیں باقی بچوں کو کہ وہ کس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں میرا ان بچوں کے لیے پیار, ان بچوں کا میرے ساتھ لگاؤ, ایک گھر کا ماحول, مدر میڈس ہیں, میڈس ہیں, پورا سٹاف ہے. اور ہم نے سارا جو سٹاف ہے گھر کے اندر فیمیل سٹاف رکھا ہوا ہے. ہم نے میلز کو گھر کے اندر الاؤڈ نہیں کیا, وہ صرف آفس کے حد تک جو میل سٹاف ہے وہ الاؤڈ ہے. صفائی بھی خاتون کرتی ہے, کھانا بھی خاتون پکاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کا جو ایک ہے نا گھر کا ماحول, وہ بڑا لائیولی سا, بڑا خوبصورت سا, ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہے. اب میرے بچے جو ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ماما نے آنا ہے تو انہوں نے ہر کسی کی شکایت لگانی ہے, اور میں انہیں اس بات سے روکتی نہیں ہوں. اس میڈ نے مجھے غصے سے دیکھا تھا, ماما جب آپ چلی جاتی ہیں تو وہ میڈ ہمیں غصے سے دیکھتی ہے. یہاں تک بھی وہ مجھے بتاتے ہیں. آپ بھی ذرا ان کے سامنے تھوڑا ڈرامٹک وے میں جائیں, آپ نہیں کیا کرو, یہ نہیں کیا کرو. اس کی اور میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں یہ بتانے سے, کیونکہ آپ دیکھیں بچوں کو جب آپ روکتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں پھر غلط ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو بہتر ہے کہ ہم بچوں کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ ہر بات ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ شیئر کریں. تو اس طرح کا ایک بڑا خوبصورت سا ماحول ہے. پھر بچوں کا جو بیسک کمفرٹ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے, کھانا پینا اچھا ہوتا ہے, اسکولنگ ہوتی ہے, قاری صاحب آتے ہیں, وہ کوئی دین کی بات بتاتے ہیں. جی بالکل, ویری گڈ. اور اسی طرح سے ماشاءاللہ جو بچے ہیں ہمارے پاس 5 تک تو نماز ادا کرتے ہیں. نہیں سارے میل ہیں, سارے میل ہیں, چاہے کوئی چھوٹی ایج کا بچہ ہے, لیکن ابھی سے ہم اسے اس عادت میں ڈال رہے ہیں کہ آپ نے جماعت میں کھڑے ضرور ہونا ہے تاکہ یہ اس کی عادت بن جائے. باجماعت نماز ادا کرنی ہے, قرآن پاک. ویری گڈ, ویری. اور ان کو یہ کراتے رہیے گا. یہ تو میں آپ سے گزارش کروں گا, دیکھیں ان کی بیسک جو نارمز ہیں ایک تو ان سے, دوسرا قرآن پاک سے اور نمازوں سے, اللہ رسول کی تعلیمات سے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ نہ صرف اچھے مسلمان بنے بلکہ وہ اچھے انسان بھی بنے اور اچھے لوگوں پاکستانی کے بنے. کام آئے آگے جا کے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور کاش کہ ہم سب اچھے پاکستانی بن جائیں, اچھے مسلمان بن جائیں. بہت محنت کی ضرورت ہے صاحب اس معاشرے میں. لوٹ کے واپس آتے ہیں, انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ناظرین کرام, آج ظاہر 17 رمضان مبارک ہے. 2 خاص نسبتیں آج کے دن کے حوالے سے. ایک تو ہماری آپ کی ماں, ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی نسبت, اور دوسرا آج حق و باطل کا تاریخ ساز عظیم مارکہ غزوہ بدر. بدر ناظرین بہت کچھ بتلاتا ہے, بہت کچھ بتلاتا ہے. مطلب میں اگر آپ کو تھوڑا سا تصور میں ایک خاکہ پیش کر کے نظامی صاحب کی طرف لے جاؤں تو بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت کے اوپر جب 7-8 ملعون جو تھے مکہ پاک میں, جب انہوں نے اوجڑی رکھوائیں اونٹنی کی, تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کھڑے ہوئے تھے, اور آپ اس وقت ظاہر نوجوان تھے, نحیف تھے, تو آپ کس مسا رہے تھے کہ آپ کچھ کر نہیں پا رہے تھے. سیدہ کائنات تشریف لائیں, آپ ظاہر اپنے ننھے سے معصوم سے بھلے سے دست مبارک سے جو ہے اوجڑی کو ہٹاتی ہیں. اس وقت سرکار علیہ السلام نے ایک دعائے ضرر فرمائی تھی ان 7 افراد کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ میں وہ اپنی کانوں سے سن بھی رہا تھا دعا کو, اور میں سرکار علیہ السلام کو دیکھ بھی رہا تھا, اور میں عینی شاہد ہوں کہ میں نے ان 7 کو, جس میں ابو جہل بھی تھا, جس میں عتبہ بھی تھا, جس میں شیبہ بھی تھا, جس میں ولید بھی تھا, یہ سارے ملعون تھے, ان سب کو میں نے بدر کے کنویں کے اندر واصل جہنم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. پروردگار عالم, تیرے فضل اور مہربانی سے عشرہ مغفرت ہم سب کو نصیب ہوا. اب اختتامی لمحات, اختتامی مراحل قریب ہیں.
اللہ کریم افطار کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا وقت ہے، ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے آمین۔ اے اللہ ہم سب کا ظاہر ستھرا اور باطن روشن کر دے۔ پروردگار عالم اپنے فضل سے پوری قوم میں سے جتنے اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ شامل دعا ہیں، ان سب میں، ان کی فیملیز میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے یا اللہ۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال تنگ دستوں، مقروضوں، یتیموں، بے سہاروں کی خاص مدد فرما۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کو سیاسی افراتفری، معاشی افراتفری سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ اس وطن کو امن و سکون کا گہوارہ بنا اور چار دانگ عالم سے اس دھرتی میں برکتوں کو داخل فرما دے یا اللہ۔ ہر گھر کے دسترخوان میں برکت دے دے یا اللہ۔ بچوں اور بچیوں والوں کے نصیب اچھے کر دے یا اللہ۔ اچھے رشتے عطا فرما دے۔ پروردگار عالم اس وقت جتنے ناظرین ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں یا اللہ، ان سب کی جو دعائیں ہیں وہ پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین۔ ناظرین دعا ہے اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کے شہداء اور غازیان کے صدقے سے امت مسلمہ پر، خاص طور پہ بیت المقدس والوں پر، مسجد اقصیٰ پر، ان مسلمانوں پر اور ہم پاکستانیوں پر اپنا کرم فرما دیں۔ زندگی رہی تو رات 2 بجے سحری کی خصوصی براہ راست شریعت میں ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔